والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. قربانی جو کہ واجب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک قربانی کے سلسلے میں یہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی ہے. یعنی 10 سال مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے رہے اور اپنی امت کو قربانی کا حکم بھی آپ نے دیا. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ان دنوں میں، یعنی جو قربانی کے دن ہیں 10، 11 اور 12 ذی الحج، یہ 3 دن، تو فرمایا کہ ان دنوں میں جانور کا خون بہانے کے علاوہ کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا جانور کا خون بہانا. یعنی ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ عمل ہے وہ صدقہ خیرات باعث برکت ضرور ہے، باقی اعمال باعث برکت ہیں، لیکن ان دنوں میں جو سب سے زیادہ پسند عمل ہے اللہ تعالیٰ کو وہ جانوروں کو قربان کرنا ہے ان ایام میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں تو قربانی ہر سال ہوتی رہی. جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر 100 اونٹ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور ان 100 اونٹوں کو جب قربان کرنے لگے تو ان میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نہر کیے، قربان کیے 63 اونٹ. اور جب 63 مکمل ہو گئے تو پھر آپ نے چھری حضرت علی کے حوالے کر دی. اب یہاں پر ایک اشارہ بھی دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال ہے، تو آپ نے فرض حج ایک ہی ادا فرمایا ہے، کیونکہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج ادا فرمایا. تو جب حج فرض ہوا تو آپ نے ایک حج ادا کیا ہے. تو اس موقع پر آپ نے 63 جانور اپنے ہاتھ مبارک سے قربان کیے، اور اس میں اشارہ تھا کہ آپ کی عمر مبارک 63 سال ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ قربان کیا. ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ کی قربانی آپ نے دی ہے. اور یہاں پر جیسے میں جمعہ میں پہلے عرض کر رہا تھا خطبہ جمعہ میں کہ اسلام سے بڑھ کر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ ہو سکتا ہے؟ غریبوں کا خیر خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جب ایک مزدور سامنے آتا ہے اور آپ سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، تو اس کے کھردرے ہاتھوں کو دیکھ کر آپ چوم لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. ایک مزدور آدمی تھا، تو مزدوروں سے محبت کرنے والے، غریبوں سے محبت کرنے والے، انسانیت سے سب سے بڑھ کر ہمدردی کا جذبہ دل میں رکھنے والے، کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ 100 اونٹ قربان کرنے کے بجائے غریبوں میں رقم تقسیم کر دی جائے؟ وہ ایک الگ ہے، وہ ثواب اجر الگ ہے، وہ ذمہ داری ہمدردی الگ ہے، لیکن یہ عبادت الگ ہے. آپ نے عمل کر کے دکھایا کہ یہ اپنی جگہ پر عبادت ہے. جب اس کا وقت آئے گا تو پھر اس وقت یہ عبادت کرنی ہوگی، باقیوں کو چھوڑنا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی فرمائی ہے اور حکم بھی دیا ہے قربانی کا اپنی امت کو. یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ وعید بھی بیان فرمائی کہ جو آدمی میرے امت میں سے اگر صاحب استطاعت ہے، یعنی استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے،
اور وہ قربانی نہیں کرتا تو فرمایا کہ پھر وہ ہماری نماز عید پہ نہ آئے، ہماری مسجد میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یعنی بہت بڑی سخت وعید ہے، یعنی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، پھر وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جب ہمارا نہیں ہے تو ہمارے ساتھ نماز پہ کیوں کھڑا ہوگا وہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا؟ تو معلوم ہوا کہ استطاعت جو رکھتا ہے اس کے لیے قربانی کرنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ اور یہی ایک فلسفہ ہے قربانی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے۔ جو حکم آ گیا بس تعمیل کرنی ہے۔ جانور قربان کرنے کا حکم دیا، جانور قربان کر دیا۔ مال خرچ کرنے کا حکم ہوگا، مال خرچ کریں گے۔ اگر جان مانگیں گے تو میری جان بھی اس کے لیے حاضر ہے۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا، حقیقت یہی ہے قربانی کی۔ تو یہاں پر ایک اعتراض اور بھی سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان بڑے بے رحم ہوتے ہیں، یہ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان پر چھری چلاتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، انسان یا ساری مخلوق کے لیے جس مذہب میں نرمی اور رحم رکھا گیا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی یہی ہیں۔ آپ نے امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ جانوروں پر بھی تم نے رحم کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی سواری پر سوار جا رہے تھے، سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں تو راستے میں ایک دوست مل گیا، اس سے کوئی بات کرنی تھی۔ تو اب یہ سواری پر سوار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں۔ یوں سمجھے جس طرح آج کل موٹر سائیکل پہ نوجوان بیٹھا ہے، موٹر سائیکل سٹارٹ ہے اور بات کر رہا ہے، تو وہ بھی سواری پہ سوار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی بہتر یہ تھا کہ تم نے بات کرنی تھی تو سواری سے نیچے اتر آتا تاکہ کچھ دیر کے لیے تیری سواری کو راحت مل جاتی۔ جاندار ہے نا، زندہ ہے، اس پر تم بیٹھے ہو، اوپر وزن تو اس پہ پڑا ہے نا، تو اگر بات کرنی ہے، بات ذرا لمبی ہے تو بہتر تھا تو نیچے اتر آتا، اس کو کچھ آرام مل جاتا، پھر جب بات مکمل ہو جاتی پھر سوار ہو کے چلے جاتے۔ تو بتائیں اس سے زیادہ جانوروں کے لیے رحم دل کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جہاں جانور قربان کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ جانور کو قربان کرتے وقت بھی اذیت نہ دو، لیکن جو چھری استعمال کرو اس کو تیز رکھنا۔ چھری تمہاری تیز ہونی چاہیے، دھار اس کی تیز ہونی چاہیے، تاکہ جانور کی جب جان دے رہے ہو اس وقت بھی اس کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے۔ تو اسلام نے تو رحم کی تعلیم دی ہے، اور رحم کا جذبہ اہل ایمان کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رحم ہے اندر، جانوروں کے ساتھ بھی رحم ہے، تو پھر گلے پہ چھری کیوں چلائی جاتی ہے؟ تو یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں کہ اس کا تعلق رحم کے ساتھ نہیں ہے۔ جانور کو قربان کرنا اللہ کے نام پر، یہاں پر تعلق رحم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ رحم کے جذبات کو اللہ کے حکم پہ قربان کیا جا رہا ہے۔ رحم کے جذبات کو اللہ کے حکم پر قربان کیا جا رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نرم دل کون ہو سکتے ہیں، زیادہ رحم دل کون ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب چھری لے کر بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہے تھے تو وہ رحم کے جذبات کو اللہ کے نام پر قربان کر دے جا رہے تھے۔ یہ رحم کے جذبات کو ہی قربان کیا جاتا ہے۔ اللہ بڑا نرم دل ہوں، بہت کچھ ہے میرے اندر، لیکن آپ کے حکم پہ سب کچھ قربان ہے، آپ کے حکم پر سب کچھ قربان ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں ہم جانور قربان کرتے ہیں وہاں پر قربانی کا فلسفہ ایک یہ بھی ہے کہ در حقیقت جانور تو ظاہری طور پہ ہم نے قربان کیا، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کر دے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب جانور قربانی کا ذبح ہوتا ہے، جب چھری گلے پہ چلائی جاتی ہے تو وہ جانور بھی بزبان حال قربان کرنے والے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے گلے پہ چھری تو رکھ دی ہے، اے کاش کہ تو نے اپنی خواہشات کے گلے پر بھی چھری رکھی ہوتی۔
تم نے رسومات کے گلے پر بھی چھری رکھی ہوتی، تم نے اپنے رواجات کے گلے پر بھی چھری رکھی ہوتی، تم نے بدعات اور خرافات کے گلے پر بھی چھری رکھی ہوتی، تو اصل یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دے۔ جہاں جانور کی قربانی پیش کی جا رہی ہے تو قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کر دے، اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دے۔ اور ان دنوں میں جو قربانی کے دن ہیں ان کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے، اور تکبیرات جو واجب ہیں۔ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ چاند نظر آنے کے بعد یہ ایام تشریق جو ہیں وہاں تک یعنی 13 ذی الحج تک کثرت سے پڑھنا چاہیے تکبیرات کو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار میں گھر میں جہاں بھی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات ان دنوں میں بہت پسند ہیں، تو یہ کلمات پڑھتے رہیں۔ اور پھر جب ایام آتے ہیں یعنی 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک یہ 23 نمازیں بنتی ہیں، تو ان 23 نمازوں میں یعنی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کے لیے بآواز بلند پڑھنا تکبیرات واجب ہیں، لیکن مردوں کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے پڑھیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے کہ تکبیرات تو مسجد میں ایسی پڑھو کہ مسجد تمہاری تکبیرات کی آوازوں سے گونج اٹھے، کیونکہ اسلام کی شان و شوکت کا ہم نے اظہار کرنا ہے۔ جب اللہ کو ایسا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو باقی ایام میں آہستہ ذکر پسند ہے، لیکن ان دنوں میں اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم بلند آواز سے کہو، تو ہمیں چاہیے کہ بلند آواز سے کہیں۔ تو اس لیے تکبیرات نماز کے بعد واجب ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا مردوں کے لیے اونچی آواز سے، اور خواتین پر بھی واجب ہیں لیکن آہستہ، وہ اپنی آواز کو پست رکھیں گی اور مرد حضرات اپنی آواز کو بلند رکھیں گے۔ تکبیرات یہ واجب ہیں، جان بوجھ کر چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ اگر غلطی سے چھوٹ گئی جب بھی یاد آئے تو اس وقت پڑھ لینی چاہیے، لیکن جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو پھر تو انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی، نہ بھولیں گے۔ امام صاحب بھول بھی جائیں تو پیچھے والا کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے یا دہانی ہو جاتی ہے۔ جو جماعت سے رہ جاتے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھتے نماز، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ اور خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں پڑھیں، لیکن خواتین بھی اتنی آواز سے پڑھیں کہ کم از کم اپنے کان بھی سنیں، اور ساتھ اگر بچے ہیں تو وہ بھی سن لیں، تاکہ ان کو بھی ترغیب ہوتی رہے، ساتھ ساتھ تلقین ہوتی رہے چھوٹے بچوں کو۔ اور ان دنوں کو تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سوال کیا تھا ایک نوجوان نے کہ ان کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں، آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ ایام تشریق کہا جاتا ہے ان دنوں کو، یعنی جن دنوں میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں جو قربانی کے دن ہیں۔ اس کی اصل میں وجہ یہ بنی ہے اس نام کی کہ عرب میں دستور تھا کہ وہ گوشت کو زیادہ عرصہ محفوظ رکھنے کے لیے خشک کیا کرتے تھے۔ آج کل تو ہمارے ہاں فریج ہیں، فریزر ہیں اور جدید چیزیں ہیں، یہ اور بات ہے کہ کام نہیں کر رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، کام نہیں کریں گے، گوشت آپ کو 3 دن ہی چلے گا باہر طور۔ وہ زمانے چلے گئے جب آپ بقرعید کا گوشت 10ویں محرم کو پکایا کرتے تھے، وہ دور اب نہیں آئے گا شاید بجلی کی وجہ سے۔ تو باہر طور اس زمانے میں یہ چیز تھی ہی نہیں بالکل، تو گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے عرب کے اندر، تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ گوشت کو خشک کرتے تھے۔ اس کے سکھانے کے جو طریقے تھے، ان کے یہاں ایک طریقہ تھا، کچھ ہمارے وزیرستان میں بھی طریقہ ہے سکھانے کا، کچھ ہمارے لوگ بھی خشک کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسے لیراں کہا جاتا ہے، لیراں لمبی لمبی تریزیں بناتی ہیں۔ وہ ایسے کرتے تھے کہ گوشت کے ٹکڑے کر لیتے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد کھجور کی چھال سے ایک پتلی رسی بناتے تھے، کھجور کی چھال سے پتلی رسی، اور پھر وہ بوٹیاں جو ہوتی تھیں نا وہ اسی رسی میں پرو دیتے تھے، ایک ایک بوٹی ڈال دیتے۔ اس کی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آپ کسی پنساری کی دکان پہ جا کر دیکھ لیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ انجیر جو خشکی ہوتی ہے نا، تو ایک رسی میں انجیر کے دانے ڈالے ہوتے ہیں، بہت سارے دانے، ایک ایسا گول سا بنا ہوتا ہے، وہ سارے اس میں پروئے ہوتے ہیں، انجیر کے دانے خشک ہوتے ہیں اسی رسی کے اندر، اس میں سے نکال کر لوگ کھاتے بھی ہیں اور پنساری حضرات توڑ کر دیتے ہیں، بیچتے بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ گوشت کی بوٹیاں رسی میں ڈالتے تھے، پرو لیتے تھے، پھر اس کو نمک لگا کر
اور اپنے برآمدے میں یا جو چھپر ہوتا تھا یعنی دھوپ سے بچا کر سائے میں اس رسی کو باندھ دیتے تھے اور اس کو خشک کیا کرتے تھے. اس طریقے سے گوشت خشک ہو جاتا تھا اور پھر وہ سارا سال ان کا گوشت چلتا رہتا تھا، اس طریقے سے خشک کیا ہوا. یہ تفصیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب ضرورت پیش آ رہی ہے، آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس لیے میں نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے. آپ جس طریقے سے بھی بنائیں تو باہر طور اس طریقے سے وہ گوشت کو محفوظ کیا کرتے تھے وہ لوگ، جب کہ بجلی کا زمانہ نہیں تھا، ڈیپ فریزر کا اور فریجوں کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ اس طریقے سے گوشت کو پورا سال کے لیے محفوظ کر لیتے تھے. تو اب اس گوشت کو جس طریقے سے وہ خشک کیا کرتے تھے، اس طریقے کو اور اس گوشت کے خشک کرنے کو تشریق کہتے تھے. تشریق یعنی گوشت خشک کرنے کا طریقہ. تو جب یہ دن آئے تو بقرعید کے موقع پر تو ہر گھر میں گوشت ہوتا ہے، ویسے تو کبھی کبھار کسی کے ہاں ہوتا تھا، تو اب بقرعید کے موقع پر تو ہر گھر میں ہوتا ہے، تو پھر محفوظ کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا. تو محفوظ کرنے کا طریقہ تھا تو وہ 3 دن لگے رہتے تھے، گوشت کے ٹکڑے کرتے اور رسیوں میں پرو کر ان کو لٹکاتے تھے. تو یہ تشریق اسے کہتے ہیں. تو اس لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جانے لگا، یعنی گوشت کو خشک کرنے کے دن، اس لیے اس کا نام پڑ گیا ہے. یہ تشریق تکبیرات میں سے نہیں نکلا ہوا لفظ، یہ لفظ گوشت خشک کرنے سے نکلا ہے. تو اس لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں کہ گوشت خشک کرنے کے دن ہیں. تو وہ گوشت کو اس طریقے سے بنایا کرتے تھے. ابتدا میں اجازت نہیں تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور پہلے جب قربانیاں کی گئیں شروع میں، تو اس وقت غربت زیادہ تھی، حالات زیادہ کمزور تھے مسلمانوں کے، مہاجرین آئے ہوئے تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھ نہیں سکتے تم. 3 دن اجازت ہے اس زمانے میں. 3 دن یعنی جو کھا سکتے ہو 3 دنوں میں کھاؤ، باقی سارا خرچ کرو، تقسیم کرو. اور پھر جب حالات کچھ بدل گئے، زمانہ بدلا، حالات بدلے، کچھ تمنگری آ گئی، کچھ غربت کا زمانہ چلا گیا، تو اس کے بعد پھر اجازت دے دی گئی کہ اب تمہاری مرضی ہے، جس طریقے سے کھا سکتے ہو، پورا سال رکھ سکتے ہو، 6 مہینے تک استعمال کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، جتنا تقسیم کرو، جتنا اپنے پاس رکھو. یہ ساری اجازت دے دی گئی بعد میں. تو ایام میں تشریق یہ ہیں اور ان میں تکبیرات کو ہم نے پڑھنا ہے. اور قربانی کے ایام میں سب سے افضل جو ہے وہ قربانی ہی ہے. جو صاحب استطاعت ہے، جس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی ادا ضرور کرے. اور ساتھ ہی میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور لے لیتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گھر میں قربانی کس پہ واجب ہے. یہ پتہ نہیں ہوتا، مرد پہ واجب ہے، عورت پہ واجب ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں. قربانی لے لیے. بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی مرد پہ واجب نہیں ہوتی، عورت پہ واجب ہوتی ہے. اور قربانی مرد کر رہا ہوتا ہے تو عورت گناہگار رہے گی، جانور بھی ذبح ہو گیا، گناہ بھی باقی رہا. تو اسی سلسلے میں پہلے دیکھ لیا کریں کہ استطاعت کس کے پاس ہے. اگر مرد کے پاس کچھ مالیت ہے، یعنی اپنے پاس وہ مال رکھتا ہے، بینک بیلنس رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ نقدی زیادہ پڑی ہے، یا اور کوئی چیز اس کے پاس ہے، یا وہ کاروبار کرتا ہے، اس کی دکان ہے، مال ہے اس کے پاس فروخت کے لیے پڑا ہوا ہے، تو پھر تو مرد پہ قربانی واجب ہے. اور اس طریقے سے اگر عورت کے پاس بھی زیورات پڑے ہوئے ہیں، یہ ایک بات یہاں پہ اور بھی سمجھ لیں کہ یہ پہلے جو مسئلہ ہوتا تھا نا کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ مسئلہ ہوتا تھا. آج بھی کچھ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، صرف 6 تولے ہے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب صرف سونا ہوتا تھا یا صرف چاندی ہوتی تھی، عورتوں کے پاس نقدی نہیں ہوا کرتی تھی. اگر عورت کے پاس نقد رقم بھی ہے، یعنی کبھی اس کے پاس 5,000 ہیں، کبھی 10,000 ہیں، کبھی 15 ہیں، کبھی 12، کبھی 11، کبھی 8، ہمیشہ پورا سال اس کے پاس پیسے بھی رہتے ہیں، تو پھر سونے کو رقم میں تبدیل کرنا ہوگا. پھر اس سونے کو نہیں دیکھیں گے 5 تولے ہے یا 2 تولے یا 3 تولے، اب دیکھیں گے مالیت کتنی ہے سونے کی. اگر سونے کی مالیت جمع نقدی ملا کر یہ 2.25 لاکھ روپے کے قریب بنتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، قربانی ادا کرے گی وہ عورت بھی. تو اس لیے عورت پہ اگر قربانی واجب ہے تو عورت کرے، مرد پہ واجب ہے تو مرد کرے. اگر دونوں پہ واجب ہے تو دونوں الگ الگ کریں. بے شک مرد اپنے جانور لے آئے، لیکن دیکھ لے، حساب کر لے، اگر اس کی بیوی پہ واجب ہو رہی ہے تو بیوی کے حوالے کر دے، اسے کہہ دے کہ قربانی تمہاری ہے. ذبح تو مرد نے کرنا ہے، کھانا بھی مل کر ہے، گوشت بھی مل کر استعمال کرنا ہے، تقسیم بھی مشورے سے کرنا ہے. بس صرف نیت
اس کی کرنی ہوگی جس پر واجب ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کی حقیقت نصیب فرمائے۔